السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ دوستو آج نماز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ نماز کی جو اہمیت ہے وہ اس سے ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو رہے تھے، نزع روح کی حالت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اپنے خادم و ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم اور بوجھ زیادہ نہیں ڈالنا۔ تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا نا کہ جب انسان وفات ہو رہا ہو یا ہلاک ہو رہا ہو تو اس وقت وہ کچھ اور واویلائی کرتا ہے، یا ادھر ادھر اپنے قرض، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی اولاد یا کسی اور چیز کی فکر میں رہتے، وہ بھول دیتے اس وقت۔ لیکن سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے متعلق بتایا اس وقت، تو اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے، ایک غلام کو دیکھا، اسود کالا کلوٹا غلام تھا، مجوسی لوگ کہتے ابو لولو نام کا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہ چکیا بناتا تھا۔ حضرت عمر صاحب نے بازار میں اس سے پوچھا دیکھے کہ کیا بنا رہے ہو، تو بولا میں چکیا بنا رہا ہوں۔ تو بولا کہ آپ میرے لیے کیا اور بنا سکتے ہیں؟ بولا ہم ایسی کچھ چیز بناؤں گا کہ جو ہوا میں گھوم سکے، یعنی وہ چکی، مقصد اس سے تھا کہ میں ایسی چوری بناؤں گا، دو دھاری والی چوری ہوگی، چاقو ہوگا۔ پھر اس نے اس چاقو کو 1 مہینے تک زہر میں رکھا کہ اس کے اندر زہر کا اثر جائے اور سرایت کر جائے، پختہ ہو جائے۔ ایک دن اس نے موقع پایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو جا کے نماز میں اس کو 3 بار چاقو سے مارا، ایک بار سینے پر اور دوسری بار کروٹ پہ پسلیوں کی جانب، اور تیسری بار جو ہے ناپ کی نیچے جگہ پر مار کر نیچے تک چاقو کو کھینچا، پیٹ کو پھاڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے بہت سخت سوزش میں مبتلا ہو گئے اور درد میں اس سے بے ہوش ہو کر گرے، اور اس علج رزیل نے کئی اور قریباً 13 صحابہ تک کو مارا تھا۔ ہر کسی میں چاقو گھوم رہا تھا، کیونکہ نہ آگے دروازہ آتا نہ پیچھے، اس کو خیال تھا کہ مجھے پکڑا جائے گا۔ اور ایک صحابی نے اپنی چادر کھینچ کے اس پر ڈال دی، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ میں تو پکڑا گیا، تو اس نے خود کو ذبح کر ڈالا اور خود کو ہلاک کیا۔ حضرت عمر پر پورا بہت وقت گزرا، جب اس کو ہوش آیا تو کہنے لگے کہ حل صلیتم، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ اس حال میں دیکھے کہ خون بہہ رہے اور چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گئے، پیٹ جو اس کا پھاڑ دیے گئے، پھر بھی جو ہے وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ مجھے کس نے قتل کیا، من قتلنی، ایسا نہیں پوچھا، اور یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون تھا، بھاگ گیا یا پکڑا گیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو پہلے یہ خیال تھا کہ نماز تم لوگوں نے پڑھ لی یا نہیں، یا دوری رہ گئی۔ تو ان حضرات نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے نماز پڑھی، تو الحمدللہ شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت ابن عمر صاحب سے وضو کا پانی طلب کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی تھی، نماز کے متعلق کتنے مہتمم تھے اور کتنا اہتمام اور خیال کرتے تھے، رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، دیگر صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا، بہت سے کئی صحابہ نماز کی حالت میں زخمی کیے گئے، انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ تو نماز ایک ایسی اہم چیز ہے دوستو کہ اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نماز کا عمدن چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں علماء نے طویل کی ہے کہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، مگر یہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ صرف 2 حالتوں میں انسان سے چھوٹ جاتی ہے، اور چھوڑنا اس کے ذمے سے سبکدوش ہو جاتا ہے، کہ مر جائے بس، یا پاگل ہو جائے مکمل، اس کا دماغ کام چھوڑ دے، جنون کی حالت ہو جائے، تو اس وقت نماز ساقط ہو جاتی ہے۔
یا 5-6 نمازوں سے زیادہ وہ بے ہوش رہے. باقی نماز جو ہے نہ تو بوڑھے شخص کے لیے معاف ہے، نہ جوان کے لیے معاف ہے، نہ خاتون کے لیے. صرف بچوں پر بلوغت سے پہلے واجب نہیں، فرض نہیں. پھر بھی ان کے متعلق حکم ہے کہ تم انہیں تربیت کے طور پر نماز کا حکم دیا کرو. اور یہ نماز اتنی اہم چیز ہے نا کہ اگر آدمی شل ہو، لنجا ہو، کھٹا ہوا ہو، پھر بھی نماز پڑھے گا. اگر کھڑا ہونا مشکل ہے بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھنا مشکل ہے تو تکیہ لگا کر پڑھے گا نماز کو. اور نماز جنگ کی صورت میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آدمی جنگ کی حالت میں ہو، جہاد میں، پھر بھی صفیں بنا کر ترتیب سے نماز پڑھے گا. اتنی اہم چیز ہے. تو نماز کا چھوڑنا کسی مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، نماز کو چھوڑ دے. اتنی اہم چیز ہے. کلمہ اسلام کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کا حکم ہے، اور سب سے پہلے اس کا قیامت میں پوچھا بھی جائے گا عبادات میں. جہاد آدمی سے ہمیشہ جہاد نہیں کرتا، اس کے لیے وقت ہوتا ہے جب فرض ہو جائے، حج سال میں ہوتے ہے، عمر میں، جب آدمی کے پاس مال و سرمایہ ہو. اس طرح اور بھی عبادت ہے. لیکن نماز ایسا نہیں ہے کہ جو کسی خاص آدمی پر ہو. فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ نماز پڑھے گا. کسی سے بھی نماز معاف نہیں ہے. ہر شخص نماز کا کیا ہے، پابند ہے، لازم ہے کہ اسے کیا کرے، پڑھے. اور زندگی میں اب ڈھونڈ ڈھونڈ کا پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اکثر وہی جو ہے خراب ہو جاتے ہیں، مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں. اور جو لوگ ٹوٹی پوٹی نماز پڑھتے، ایک پڑھ کے دوسری چھوڑ کے، اکثر جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی بھی جیل والے آدمی سے پوچھو جو جیل میں ہو یا کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ یار میں تو کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہے. بولے گا بالکل ہی نہیں پڑھتا. تو نماز صرف وہی آدمی پڑھتا ہے جو سیدھا آدمی ہو، ٹھیک ٹھاک آدمی ہو، سالم دماغ کا ہو، سالم عقل کا ہو، سلیم فکر کا ہو. تو جو ایسا نہیں پڑھے گا نا صحیح طور سے، اس کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ نماز جو ہے نا 1 2 3 دن کی بات نہیں ہے، روزانہ پڑھنی ہے جب تک زندگی ہے نماز پڑھنے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رابطہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 5 وقت اپنے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ایک عظیم تحفہ ہمیں عنایت فرمایا. اور یہ نماز جو ہے اس اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام اور مسلمانوں کی خاص خاصیت ہے جو کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہوا تھا. یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، ایسا خاص نماز نہیں تھی ایسی. اور انگریزوں کی نماز وغیرہ آپ دیکھیں تو کیا کرتے، گرجے وغیرہ اپنی کنیسیاں میں جاتے ہیں، کچھ بیٹھ کے سوچ فکر کر کے، پھر اس کے بعد ان کا جو آتا ہے، جو پوپ وغیرہ کچھ ہوتا ہے، میوزک اور کچھ بجا کے چلا جاتے، اور کچھ جو ہے تورات مقدس سے کچھ کتاب پڑھ لیتے، بس بول لیتے نماز ہو گئی. وہ نہیں اتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے، نہیں اتنے اتفاق کے ساتھ، وحدت کے ساتھ. اور یہ وہی نماز ہے جو غریب امیر بادشاہ کا فرق مٹا دیتی ہیں کہ ایک صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی قوم کا، اور کسی بھی طرح حالت کا شخص ہو، چاہے کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی ملک کا، ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اسی نماز کی وحدت سے جو اتفاق قائم ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت میں آپ کو مشکل سے ملے گا. تو ایک اتنی اہم چیز، اس کو چھوڑنے کے تو سوچ بھی نہیں کرنی چاہے، جو کہ بہت سارے لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نماز بہت اہم چیز ہے، اس کے متعلق ہر شخص سے پوچھا جائے گا. اور یہ نماز جو ہے ہم کتنے طہارت کے ساتھ پڑھتے، اس کے لیے کتنی اہمیت کی جاتی ہے. نماز کے لیے کپڑا صاف رکھو، جگہ صاف رکھو، بدن صاف رکھو، طہارت کی حالت میں پڑھو، جنابت نہ ہو، حدث نہ ہو. انگریزوں کی جو نماز کی نام کی چیز ہے، نہ اس میں تو جنابت کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ طہارت کا، نہ جگہ کی، کچھ بھی ایسا نہیں. وہ مسجد کے نام پر جو ان کی عبادتگاہ ہوتی ہیں، معبد اس کو بولتے، اس میں وہ اپنے ساتھ خوراک، کھانے وانے پینے کی چیزیں، شراب بھی لے جاتے، جبکہ ہماری مسجدوں میں اس طرح سے کرنا ممنوع ہے. تو اس اہمیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے. اگر کسی شخص نے یہ چاہنا ہے کہ یار میری زندگی سنور جائے، میں سدھر جاؤں، تو وہ نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ 5 وقت نمازیں پڑھے گا، زندگی بھر جاری رکھے گا، تو اس کی زندگی سنور جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا، ہر طرح سے مشاکل سے نجات پائے گا.